جی اس وقت ہم پاکستان فرنٹ موومنٹ کے جو مرکزی صدر ہیں میر غلام حیدر مری صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے ابھی اپنے پارٹی کا منشور اور اپنا مستقبل کے لائے عمل ہمیں بتایا. ایک بار پھر ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے جو مین پوائنٹس ہیں ذرا وہ ان سے ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کر دیں. جی سر مین پوائنٹ یہ ہے جو چاروں صوبوں میں ایک نفرت پھیلی ہوئی ہے اس نفرت کو ختم کرنا ہے. مانا چاروں بھائیوں کو اکٹھے رکھنا ہے. ہم نے جو لوگوں میں احساس محرومیاں ہیں وہ ختم کرنی ہے. کیونکہ اس وقت ہمارا جو ہمسایہ ممالک ہے وہ چائنا ہے. چائنا نے کس طریقے سے اپنے بندوں کو اوپر لے کر گئی ہے. ہم اسی طریقے سے اگر سی پیک ہمارا بن جاتا ہے, ابھی جتنی بھی جنگ ہے وہ گوادر پورٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے. چائنا کی بھی, یو ایس اے کی بھی, یو اے کی بھی اور سعودی کی بھی. اگر گوادر پورٹ ہمارا بن کے تیار ہو گیا, آپ کی یو اے بھی ختم ہے, سب چیز ختم ہے, صرف پاکستان ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہم جیسے چائنا نے 8,000 ملین لوگوں کو غربت سے نکالا, اب ہمارے منشور میں یہ ہے 300 ملین لوگوں کو ہم نکالیں گے غربت سے. اور ایڈوکیشن جو ہے وہ غریب کے لیے بھی ایک ہونی چاہیے اور امیر کے لیے بھی ایک ہونا چاہیے. اس وقت جو انصاف کا نظام ہے, غریب کے لیے ایک انصاف ہے اور امیر کے لیے کوئی اور انصاف ہے. میں کہتا ہوں سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم تھا. اگر 18ویں آئینی ترمیم ہمارے الحاج پریزیڈنٹ صاحب وہ ختم نہ کرتے تو ہمارا وفاق مضبوط ہوتا. اس وقت ہمارا وفاق کمزور ہے. مضبوط کون ہے؟ صوبے ہیں. جتنی صوبوں کو NFC ایوارڈ میں 18ویں آئینی ترمیم میں جتنا پیسہ ملا ہے, اگر وہاں سے 25% میں کہتا ہوں اگر خرچ ہو جائے نا, پاکستان اس وقت دنیا کا امیر ترین ملک ہو جائے اور ہمیں بھیک مانگنے کی کسی کے سامنے ضرورت ہی نہیں پڑے. یہ ہمارا یہ بہت شکریہ. ہمارے مرکزی صدر ہیں پاکستان فرنٹ موومنٹ کے, اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ 11 جولائی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور لاہور سے ہی اس کا آغاز ہوا تھا. تو آج جو ان کی جماعت ہے ان کا بھی 11 جولائی کو یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ انہیں بھرپور کامیابی ملے. شکریہ. آمین. تھینک یو سر. ہمارے ساتھ پاکستان فرنٹ موومنٹ کے مرکزی جنرل سیکرٹری محمد فیصل چودھری صاحب موجود ہیں. انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہمیں پریس ریلیز دی ہے اس میں بڑے اہم نکات تھے, تو میں چاہوں گا کہ ان میں سے کچھ پوائنٹس کا یہ یہاں بھی ذکر کر دیں. جی سر. اچھا دیکھیں, ہم جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک تو بنیادی یہی نقطہ ہے کہ کوئی ہم کسی بھی ایسے فگر کو نہ لیا ہے اور نہ آئندہ لیں گے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک پہنچے. ملک میں تعلیم عام ہو. تعلیم ایسا شعبہ ہے ہمارے ملک میں سمجھتا ہوں جس میں دیکھیں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے. جی. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا ایک سسٹم ہی ایک نہیں ہے تعلیم کا. ایک جگہ کچھ ہے, دوسری جگہ کچھ ہے, تیسری جگہ کچھ ہے. اس کو ہم ٹھیک کریں, پھر اس کے بعد ہم تعلیم کو سرکاری جو اسکول ہیں, کالجز ہیں, ان میں اتنی اچھی تعلیم کر دیں کہ لوگوں کو پرائیویٹ میں نہ جانا پڑے. پرائیویٹ تعلیم, جو پرائیویٹ اسکولز ہیں, کالجز ہیں, وہ بزنس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے سر. نتھنگ, کچھ نہیں کر رہے. لیکن صرف یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں, اور یہ مسئلہ ہے واقعی کہ سرکاری اسکولوں میں اچھی تعلیم نہیں ہو رہی. ہم چاہتے ہیں تعلیم اچھی ہو, دیہات میں ایک بالکل چھوٹے سے گاؤں میں بھی وہی تعلیم ملے جو اسلام آباد میں ہے, جو لاہور میں ہے, جو کراچی میں ہے. اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شفافیت ہو, کرپشن ختم ہو. کرپشن ختم ہونے کے لیے ہمیں ایک پورا ایک سسٹم بنانا پڑے گا, ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور اس پہ سخت سزائیں ہوں تاکہ دیکھیں چائنا میں اگر کرپشن نہیں ہے, چائنا اگر کرپشن فری ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بنیادی وجہ سزا ہے, اور دوسری وجہ ان کی کمانڈ ہے کہ وہاں پہ کرپشن کر کے چھپا نہیں جا سکتا. یہاں پہ چھپنے کے راستے نکل آتے ہیں.
اور سہولت کار مل جاتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں خود ہی اندر سے ہی کہ آپ یہ کریں اور اس سے آپ بچ نکلیں گے. تو ہم چاہتے ہیں یہ چیزیں ختم ہوں, خوشحال ہو ملک, عوام خوشحال ہو بس, اور اشرافیہ سے ہماری جان چھوٹے, جو سب سے بنیادی بات ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی, اس وقت ہمارے پاس پاکستان فرنٹ موومنٹ کے پنجاب کے سیکرٹری جنرل مدثر اعظمی میرو والے. تو آپ جناب بتائیں, جو آج ہمارا یہ پریس کانفرنس کیا آپ لوگوں نے, اس کے کیا مقاصد ہے؟ اصل میں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی عوام کو, اپنی قوم کو بھکاری بنائیں. اب دیکھیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اربوں روپے آتا ہے, اربوں روپے لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے, وہ ایک بھکاری کی طرح دیا جاتا ہے. اگر ہم وہی پیسہ لگا کے انڈسٹری بنائیں, فیکٹریاں بنائیں, اور فیکٹریاں بنا کے ہم لوگوں کو روزگار دیں, تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو مچھلی کھلانے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھائیں, ان کو ہنر دیں, ان کو روزگار کے ذریعے بتائیں, ان کو روزگار کا طریقہ بتائیں کہ روزگار کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ہماری پارٹی کا ویژن یہی ہے, ہمارے چیئرمین صاحب کا بھی ویژن یہی ہے. جی, اس وقت ہمارے پاس پاکستان فرنٹ موومنٹ کے سینئر نائب صدر, مرکزی سینئر نائب صدر میر مظہر جبار موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے یہ جو بلوچستان میں آئے دن بدامنی کے واقعات ہو رہے ہیں. ابھی کل جو ہے 9 افراد کو شہید کر دیا گیا بس سے اتار کے, اس سے پہلے بھی جعفر ایکسپریس پر ہوا. تو آپ کا چونکہ بلوچستان سے بھی ایک لنک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پس منظر میں کیا ہے, اور کیا ایسی کچھ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ پنجابی پختون کا تاثر ختم ہو سکے؟ جی, بہت بہت مہربانی. بلوچستان کا مسئلہ آج کا نہیں, بلوچستان کا مسئلہ پرانا مسئلہ ہے, اور بنتے چیزیں وقت گزرتے بگڑتا گیا ہے, بننے کی طرف نہیں آ سکا. میں اگر تھوڑی سی ہسٹری میں جاؤں تو جب پاکستان نہیں بنا تھا تو 3 پرومیننٹ سردار تھے. سردار نواب بگٹی, نواب مری اور سردار اختر مینگل. 3 ٹرائبس تھے جن کے سرداروں سے آگے سلسلہ چلتا تھا. اب اچھا, پھر ہمارے پاس وہاں پہ بلوچستان میں براوی بلوچ بھی ہیں. اب کیونکہ سردار مری بھی نہیں رہے, بلکہ کہ وہ پاکستان کے خلاف بولتے تھے, اور اس کی قوم کو اس کو مانتی تھی, اس کو ہمیں رکھنا چاہیے تھا کہ ہم اس کو راضی کرتے ہیں. بٹ وہ بھی ابھی تو خیر اپنی اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے, وہ بات ہو گئی. ابھی سے کسی کی کیا بات. نواب بگٹی کا بھی آپ کو پتہ ہے, وہ بھی زندگی ابھی نہیں حیات ہے. سردار اختر مینگل بھی ابھی نہیں ہے. ٹیکنیکلی جس کا جب آپ بلوچ کہتے ہیں نا, تو بلوچوں کی ایسے ابھی کوئی کلیئر لیڈرشپ نہیں ہے. جو ہمارا جو ادھر کا ٹریڈیشنل, جیسے ہم آپ کا پنجاب میں چودھری نظام ہے, ہمارا وہاں پہ سرداری نظام ہے. جی بالکل. تو سردار جو ہے بیسیکلی یہ ہیں, تو وہ سردار ابھی رہے ہی نہیں, اور یہ اوور دا پیریڈ چیزیں بگڑتی گئی ہیں. یہ جو ہوا ہے, ہم تو بالکل ہر طرح سے اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, بہت ظلم ہے. ہم سب بھائی ہیں, پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے, صوبے میں ہم رقبے میں بڑے ہیں. جی جی, ہم محروم ہیں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے بڑا بھائی ہمارے پہ دست شفقت رکھیں, اور بیٹھ کے بڑی بڑی جگہوں کا فیصلہ بیٹھ کے ہوتا ہے, جی جی, ڈائلاگ سے ہوتا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اوپر بھی کوئی بیٹھ کے ادھر کی سول سوسائٹی کو نکالا جائے, ادھر کے لوگوں کو نکالا جائے, ادھر کی ٹرو ریپرزنٹیشن کو نکالا جائے, ان سے آپ بات کریں, سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو میری یہی گزارش ہوگی کہ اس کو اس طرح کی. جی بہت شکریہ. جی, ہمارے پاس پاکستان فرنٹ موومنٹ کی پنجاب کی جو صدر ہیں ہماری سمیرہ بطول صاحبہ, وہ موجود ہیں. ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ خواتین کے لیے اس پارٹی نے کیا کچھ رکھا ہے, اور آپ اس کو کس طرح لے کر خواتین کو لے کر چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمیرہ بطول بہت سالوں سے رفاہی کام کر رہی ہوں, اور بہت سی جماعتوں میں بھی میں نے کام کیا ہے. اس جماعت میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں پہلے رفاہی کام کری تھی نابینا معذوروں کے لیے, خواجہ سراؤں کے لیے, وہی کام کو میں آگے بڑھانا چاہوں گی. اور میری خواہش ہے کہ پورے پنجاب میں, جیسے ہم نے لاہور میں یتیم خانہ بنایا خواجہ سراؤں کے لیے, بلائنڈس کے لیے میں نے پناہ گاہ میں ان کے لیے یتیم خانہ بنایا ہے. شاید آپ لوگوں کے علم میں یہ چیز نہ ہو, لیکن نابیناؤں کے لیے تحریک انصاف سے میں نے جگہ لی تھی, اور وہ آج بھی ان کا یتیم خانہ. تو اسی طرح پورے پنجاب میں اسکولز بنانا تعلیم کے لیے اور کمانے کے لیے, سب
میرا جو مین مقصد ہے وہ ہر عورت کمانے والی بنے. گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ کم آمدن کی وجہ سے ہوتے ہیں, تو عورتوں کو گھر میں بیٹھ کے عزت سے کمانا سکھانا یہ میرا مین مشن ہے, اور وہ میں خود سکھاتی ہوں, میں خود جا کے سکھاتی ہوں. تو آپ خواتین کی جو ممبر سازی ہے اس کا عمل کب شروع کریں گی؟ جی ممبر سازی شروع کر دی ہے. پنجاب کی لاہور کی جو مختلف شہروں کی صدر ہیں وہ میں نے سلیکٹ کر لی ہیں. اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ پورے پنجاب میں جو خواتین کی ٹیم بنانے کے بعد پھر میں یہاں لاہور میں کنونشن کروں گی, اور انشاءاللہ اس میں اپنی پروگریس بھی دکھاؤں گی, کیونکہ ہم نے جتنے ادارے بنا لیے ہیں آلریڈی, جو کام ہم نے کر لیا ہے اس میں مین چیز وہی ہے کہ لوگوں کو نوکری کے ذرائع دینا. اس وقت سب سے زیادہ مشکل کیا ہے پاکستان میں؟ بھوک اور ننگ نا, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, تو کمانے کے ذرائع بتانا یہ مین